یہ مکہ کی گرم ریت تھی جہاں ایک ایسا شیر پروان چل رہا تھا جس کے للکار سے تابوتی طاقتیں لڑنے لگتی۔ وہ شکار کھیلتا تھا مگر اصل میں وہ قسمت کا شکاری تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنی پوری زندگی ایک مقصد کے لیے وقف کر دی۔ یہ داستان ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بہادر جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں کمر باندھی، بدر میں دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملایا اور احد میں وہ قربانی دی جس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے، وہ لمحہ کون سا تھا جس نے ایک جانباز کو سید الشہداء کے مقام تک پہنچا دیا؟ یہ کہانی سننی ضروری ہے کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان، وفاداری اور غیرت کی اور شمع ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین جہاں قریش کی شرافت اور بہادری کی داستانیں صدیوں سے گونج رہے تھے، وہی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ سنتا عام الفیل سے 2 سال قبل یعنی تقریباً 568 عیسوی ان کی والد عبد المطلب قریش کی معزز سردار اور والدہ حالہ بنت اہیب نجیب الطرفین خاندان سے تھے۔ حمزہ صرف ایک نام نہیں بلکہ طاقت، جرت اور غیرت کی علامت تھا۔ بچپن ہی سے وہ عام بچوں سے مختلف تھی، مضبوط جسم، دلیر طبیعت اور بے خوف شخصیت۔ جوانی میں قدم رکھا تو قریش کی بہادروں میں شمار ہونے لگے۔ مکہ کی تپتی ریت پر ان کے قدم جب اٹھتے تو زمین بھی ان کی ہیبت محسوس کرتی۔ مکہ کی گلیاں گواہ تھی، ظلم اور ستم کی کہانیاں رقم ہو رہی تھی، اور ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا جب ابو جہل نے بیت اللہ کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہیں تکلیف پہنچائی اور قریش کی سردار تماشائی بنی کھڑے رہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک شیر بھی بستا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ایک لنڈ نے انہیں یہ خبر دی۔ خون کھول اٹھا، غصے سے بری سیدھی ابو جہل کے پاس پہنچے اور زوردار ضرب سے اس کا سر پاڑ دیا۔ مجمع دم بخود رہ گیا، لیکن اگلا لمحہ اور بھی حیران کن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، میں ان کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ ایمان کی چنگاری دل میں سلگ چکے تھے اور اب یہ شعلہ کبھی بجھنے والا نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک ڈال بن گئی، ایک ناقابل تسخیر محافظ جو ہر آزمائش میں اپنی ایمان پر پہرہ دینے کے لیے تیار تھا۔ مکہ جہاں ہر گلی میں ظلم کی داستان بکھری پڑی تھی، جہاں کمزوروں کی آہیں فضا میں گونجتی تھی اور جہاں اسلام قبول کرنا گویا موت کو گلی لگانے کی مترادف تھا، لیکن اسی وقت میں ایک بہادر سپاہی کھڑا ہو گیا، ایک ایسا شیر جو ظالموں کے خلاف گرجنے لگا۔ وہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کفار مکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتی، کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بے مثال طاقت سے ان کے سامنے ڈال بن جاتی۔ وہ نہ صرف اسلام کی سب سے پہلی محافظین میں سے تھی بلکہ جب بھی کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کرتا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے جواب میں چمک اٹھتی۔ یہ محض جسمانی قوت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا عشق تھا جو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار تھا، ایک ایسا عزم جو کسی خوف کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری بھی مثال تھی، وہ ان کے پہریدار، ان کی دفاعی حصار اور ان کی سب سے بڑی حمایتی تھی۔ جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں علی الاعلان اسلام کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان کی موجودگی نے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ہمت پیدا کر دی۔ حضرت حمزہ وہ بہادر جنہوں نے اپنے جان کی پرواہ کی بغیر اسلام کی چراغ کو روشن رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی، ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور کفار کی سازشیں خطرناک ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کے حکم سے ہجرت کا اعلان ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر سپاہی اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔
یہ سن 622 عیسوی تھا جب حضرت حمزہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک نئی دور، ایک نئی تاریخ اور ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ مدینہ پہنچ کر وہ محض ایک مہاجر نہیں رہی بلکہ اسلام کی ایک مضبوط ستون بن گئی۔ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت حمزہ نے اس کی پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، مٹی میں لت پت پسینے سے شرابور اور اس مقدس مقام کی تعمیر میں پیش رہی۔ یہ صرف اینٹوں اور گارے کی دیواریں نہیں تھی بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسلام کی روشنی ہر سمت پھیلنے والی تھی، اور حضرت حمزہ نے اس روشنی کو مزید مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مدینہ میں وہ نہ صرف ایک محافظ بن کر رہے بلکہ ایک ایسا سایہ جو ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ڈال بنا رہا۔ ان کی ہجرت صرف ایک شہر کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئی عہد کی ابتدا تھی جہاں وہ اسلام کے پہلی مجاہدین میں شمار ہونے والے تھے۔ مدینہ میں اسلام کا قلعہ تو مضبوط ہو چکا تھا مگر مکہ کی کفار اب بھی خاموش نہ بیٹھے تھے۔ جنگ کا نقارہ بج چکا تھا۔ سن 2 ہجری میدان بدر میں 313 سرپروش کھڑے تھے اور سامنے 1000 کا مسلح لشکر، مگر ان 313 میں ایک ایسا شیر بھی تھا جس کی گرج ہی دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر وہ جنگ جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار قریش کے غرور کو خاک میں ملا رہے تھے۔ وہ نہ صرف پہلی صف میں تھے بلکہ کفار کی سب سے بڑی سرداروں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ ان کے ضربے بجلی کی طرح گرتے اور دشمنوں کی صفوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ بدر میں وہ اسلام کے سب سے بہادر مجاہد کے طور پر ابھرے جنہوں نے کئی نامور دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ سن 3 ہجری احد کے میدان میں کفار مکہ پورے انتقام کے ساتھ لوٹے تھے، اور اس بار ان کا ایک خاص ہدف تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک وار دشمنوں کی دل دہلا رہا تھا، مگر گات میں ایک دشمن تھا، ایک غلام وحشی بن حرب جو ہندا کی حکم پر طاق میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو پچاڑا، وحشی نے اپنی برچی پھینکی اور وہ برچی سیدھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے پار ہو گئی۔ اسلام کا یہ شیر زمین پر گر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے تو ان کے محبوب چچا کی لاش دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت حمزہ کا جسم بے رحمی سے مسخ کیا جا چکا تھا، مگر ان کی قربانی نے اسلام کو نئی قوت دی۔ وہ شہید ہو گئی مگر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سید الشہداء کے لقب سے زندہ ہو گئی۔ وہ بہادر جن کی شجاعت کی داستانیں رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہی۔ احد کے میدان میں جب حضرت حمزہ کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا تو کفار کی سنگدلی اپنے انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ان کی لاش کو مسخ کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا اور ہندا نے اپنی وحشت کا بدترین مظاہرہ کیا۔ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے انہوں نے اسلام کی طاقت کو توڑ لیا، مگر حقیقت اس کی برعکس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کی لاش کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہ سکے۔ وہ جو ہمیشہ صبر کی مثال تھے آج غم سے نڈال کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب چچا کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دی۔ اے اللہ، حمزہ پر رحم فرما، وہ تجھ سے محبت کرتا تھا اور تیرے دین کے لیے اپنی جان دے دی۔